الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، ماہ مقدس رمضان المبارک اپنے سفر کے بالکل آخری مراحل میں ہے۔ یہ موسم رحمت اور مغفرت بڑی جلد ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس ماہ مقدس میں یقیناً ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق نیک اعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی اور اب بھی یہ جاری ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اس کی طرف سے بخششوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب کے جتنے بھی موجد ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کو ایجاد کیا، اگر اس کا آپ مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، کچھ مذاہب کے موجد وہ ہیں کہ جن کے متعلق آپ کو ملے گا کہ وہ بڑے ہی غیظ و غضب کے مالک تھے، اور کوئی ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا، اور لوگ ان کے غصے کے، ان کے غیظ و غضب کے سامنے گفتگو کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ ان مذاہب میں سے ایک مذہب دین اسلام ہے، اور دین اسلام کو مذہب بنانے والا، اس کا ایجاد کرنے والا ہمارا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مقدس کتاب جو آخری امت کے لیے منتخب کی، اس کی جو ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، کہ اس کتاب کو آپ اللہ کے نام سے جو شروع کر رہے ہیں، وہ اللہ جس کا آپ نے نام لیا وہ بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مقدس کتاب کے آغاز میں ہی اپنا بتا دیا کہ جس ذات کو تم جاننا چاہتے ہو، جس کا یہ کلام ہے، وہ تو مہربان ذات ہے۔ غیظ و غضب کی اللہ نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اپنا تعارف کرواتے ہیں الحمدللہ رب العالمین فرما کر الرحمن الرحیم فرمایا کہ جس مالک الملک کا تم تعارف پڑھنا چاہتے ہو، یقیناً وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، بندوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے، اس ماہ مقدس میں یہ جتنے بھی نیک اعمال کے ہمیں موقع اللہ نے عطا فرمائے ہیں، یہ سب اللہ کی محبت کی، اس کی شفقت کی اور اس کی رحمت کی دلیل ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا اس کا کوئی بھی بندہ جہنم کے اندر جائے۔ جہنم سے بچنے کے لیے تو اس نے یہ سارے مواقع رکھے اور ایسے ایسے نیک عمل رکھے ہیں جو بندوں کے لیے کرنے بڑے آسان ہیں۔ کوئی بھی نیکی کر کے، کوئی بھی عمل کر کے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور اللہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ یہ انسان ہے جو جلد راضی نہیں ہوتا۔ انسان کی طبیعت کے اندر نخرے ہوتے ہیں، تکبر ہوتا ہے۔ جو اللہ ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہ اتنا مہربان ہے کہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ انسان پوری زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، اور پھر کبھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے، میرا کیا بنے گا؟ اور اگر وہ اللہ کے در پہ آ کے اس سے معافی مانگتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اللہ کبھی بھی شکوہ نہیں کرتا کہ اب کس منہ سے آیا ہے، کیا لینے آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، اب تجھے میری کیا ضرورت ہے، تو مجھے بھول چکا تھا۔ یہ سارے شکوے انسان کرتا ہے۔ ایک دوست دوسرے سے کچھ عرصے کے لیے دور ہو جائے اور جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ ملاقات بھی شکوہ شکایات سے اس کا آغاز ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شکوہ نہیں کرتا،
بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ چلا، احساس ہوا کہ میرا بھی ایک رب ہے۔ اب تک تو یہ رب کو بھولا ہوا تھا، گناہوں میں تھا، لیکن اب احساس ہوا کہ میرا ایک رب ہے اور وہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اپنے گناہوں کو معاف کروا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربان ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پہچان لیا، یہ میرے در پہ آیا تو ہے۔ اب جب میرے در پہ آ ہی گیا تو کیا شکوہ، جب احساس ہو ہی گیا تو کیا شکایت۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے، گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اس کو بخشتا بھی ہے، اس کے لیے مغفرتیں بھی ہیں، اس کے لیے رحمتیں بھی ہیں، اس کے لیے اس کی جنت بھی ہے۔ یہ سارے انعام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر منگوایا، ممبر کی طرف تشریف لائے تو ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو آمین۔ وہ جو 3 مرتبہ آمین آپ نے فرمایا، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا، یعنی صحت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، رمضان کے روزے رکھ بھی سکتا تھا، عبادات کر بھی سکتا تھا، ساری نیکیاں کر سکتا تھا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ توبہ کر سکتا تھا، استغفار کر سکتا تھا، معافی مانگ سکتا تھا، مگر کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ کلمات کس کے تھے؟ تمام فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کے۔ اور اس پر آمین کس نے کہا؟ تمام انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات پر آمین کہا۔ ہم میں سے ہر بندہ دیکھے اور سوچے کہ ماہ مقدس کے بیشتر ایام گزر چکے، کیا واقعتاً ہم نے اس سے کچھ سیکھا؟ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہماری طبیعت کے اندر؟ اور جو شوق عبادت کا ایک مومن کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا، کیا وہ شوق عبادت ہمارے اندر بھی جوش مار رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ایک بندے کو ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں یہ کم ہے کہ اس نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا۔ اس نے مجھے معذور نہیں بنایا، اس نے مجھے لاغر نہیں بنایا، اس نے مجھے بیمار نہیں کیا، سب کچھ اس نے مجھے عطا فرمایا، جبکہ میں تب بھی اس کا نافرمان ہوں، تب بھی اس کی بات نہیں مانتا، تب بھی اس کے در پہ نہیں آتا، سب کچھ اس نے مجھے عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت ہے۔ اس لیے تو فرماتا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اعلان فرما دیجئے نا، یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اپنے گناہوں کو دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ میرے اتنے گناہ ہیں، اب اللہ یہ کہاں سے معاف کرے گا۔ اللہ کے متعلق، اس کی رحمت کے متعلق کبھی بھی یہ سوچ پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، یہ معاف تھوڑی ہوں گے، اللہ معاف تھوڑی کرے گا، اللہ مجھے بخشے گا تھوڑی۔ فرمایا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ایسا نہیں ہے کہ جب تم معافی مانگو گے تو وہ کچھ گناہ معاف کر دے گا، کچھ چھوڑ دے گا، نہیں، جب تم معافی مانگو گے
تو تمہاری معافی مانگنے پر وہ تمام کے تمام گناہ بالکل معاف کر دے گا۔ یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم معافی کیسی مانگتے ہو۔ تم سچی معافی مانگو، سچی توبہ کرو، جتنے گناہ کیے سب کی معافی مانگو، وہ سب معاف کر دے گا۔ وہ سب کیوں معاف کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے اور وہ گناہوں کو بخشتا ہے۔ اس کی صفت یہ ہے وہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ یہ تو ہے اللہ کا انداز کہ اپنے بندوں کو وہ دعوت دے رہا ہے کہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر میری رحمت سے پیچھے نہ ہٹنا۔ تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشی ان رحمتی سبقت غضبی۔ اللہ تعالیٰ نے جب پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اس وقت اللہ نے اپنے پاس جو ایک کتاب رکھی ہے جس میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر درج ہے، اس وقت جب یہ کائنات کو تخلیق فرمایا جا رہا تھا، اس وقت اللہ نے اس کتاب کے اندر یہ لکھ دیا تھا کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے سے زیادہ ہے۔ اس وقت ہی لکھ دیا تھا۔ اللہ کو پتا تھا میرے بندے کیا کچھ کریں گے، وہ سب جانتا تھا۔ اس سب کے باوجود اس کتاب کے اندر لکھ دیا کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے، بے شک وہ غصے ہوتا ہے، مگر اس کا غصہ کم اور اس کی رحمت اور محبت بندوں کے لیے زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے کہ میں تمہارا خالق و مالک ہوں، میں تمہارے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کروں گا۔ اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو سزا اتنی ہی ملے گی جتنا گناہ ہے۔ ہاں اگر گناہ ہو چکا، غلطی تم نے کر لی تو معافی مانگ لو، تو معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نے معافی مانگی اس کے باوجود بھی تمہیں میں سزا دوں۔ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ظلم صرف یہ نہیں کہ میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے، بلکہ میں نے تمہارے اوپر بھی حرام کیا ہے کہ تم بھی کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ میں رب ہو کر ظلم نہیں کرتا، جبکہ تمہارا خالق ہوں، تم میری مخلوق ہو، میری مخلوق کے اندر بھی تم میرے کسی دوسرے بندے پر ظلم نہیں ڈھاؤ گے، اس پر ظلم نہیں کرو گے۔ آگے ارشاد فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، ہاں گمراہی سے وہ بچا ہوا جس کو میں نے ہدایت دی، جس کو میں ہدایت دے دوں، جس کو میں صراط مستقیم دکھا دوں، جس کو میں دین کی سمجھ دے دوں، وہ بندہ گمراہی سے بچ سکتا ہے، ورنہ سارے کے سارے گمراہی کی طرف ہیں۔ اور فرمایا یاد رکھو اگر گمراہی سے تم بچے ہوئے ہو تو یہ گمراہی سے بچایا میں نے ہی تم کو ہے، کیونکہ میں تمہارا رب ہوں، تو فرمایا میں تم کو بچاتا ہوں گمراہی سے، تم خود گمراہی سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور تم مجھ سے ہدایت کو طلب کرو، جب تم مجھ سے ہدایت طلب کرو گے کہ اللہ سیدھا راستہ اس پر ہمیں چلا، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو حق اور سچ ہے وہ ہمارے دل میں ڈال دے، حق اور سچ کے ساتھ ہمیں محبت ہو تو تم ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ آگے اس حدیث میں ارشاد فرمائے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، تمہیں کھلانے والا فرمایا میں ہی ہوں، تم جو کچھ کھاتے اور پیتے ہو یہ سب ہم نے ہی تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ کھانا خود ہی پیدا ہو رہا ہے، نہیں، یہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ زمین سے ہم تمہارے لیے اگاتے ہیں، اگر ہمارا حکم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہوگی۔
تو تم جو کچھ کھاتے اور پیتے ہو یہ تمہاری جو ضروریات ہے یہ ہم نے تمہارے لیے پوری کی ہے۔ اگر تمہیں ضرورت ہے تو فرمائے مجھ سے مانگو میں تمہیں اور دوں گا، جو تمہاری ضرورت ہے تم مانگو میں تمہیں اور دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی دینے میں کسر نہیں چھوڑی، مگر فرمایا شکر ادا کرو تو نعمتوں کے اندر اور اضافہ کر دوں گا۔ اس حدیث میں اگلی چیز بیان فرمائی، میرے بندو یاد رکھو میں تمہارا خالق و مالک ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم دن رات گناہ کرتے ہو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، اور میں تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ میں سب دیکھتا ہوں، میں سب جانتا ہوں کہ تم دن کیسے گزارتے ہو، تمہاری راتیں کیسے گزرتی ہیں، تم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو۔ فرمایا میں سب دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو تمہاری گناہوں کے ساتھ گزرنے والی زندگی ہے یہ مجھ اللہ سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ تمہارے جو گناہ ہیں میں نے ان پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ میں نے تمہارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے کھولا نہیں ہے۔ تم اگر چار دیواری کے اندر چھپ کر گناہ کرتے ہو تو ہم نے بھی پردہ ڈال دیا ہے کہ اپنے بندے کو ہم ذلیل نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس میں احساس پیدا ہو جائے اور یہ معافی مانگنے کے لیے آ جائے تو ہم اس کو کیوں ذلیل کریں گے۔ اور تمہاری بخشش کے لیے فرمایا جب پوری کائنات سو رہی ہوتی ہے تو ہم آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ اس آسمان دنیا پر نزول فرما کے پھر میں تمہارا رب تمہیں آوازیں بھی دیتا ہوں کہ میرے بندو مجھ سے مانگ لو تمہیں کیا چاہیے، تم مجھ سے سوال کرو تمہاری کیا ضرورت ہے، تم نے گناہ کر لیے تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کروں گا۔ یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ جو بندے دن رات گناہ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی کیا محبت اپنے بندوں کے ساتھ۔ قدم قدم پہ اس نے بخششیں اور رحمتیں اور معافیاں اپنے بندوں کے لیے بانٹ رکھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ، اگر ایک بندہ مومن کو پتا چل جائے کہ اللہ کی سزا کیسی ہوتی ہے، اللہ کی جو سزا ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اللہ کسی کو جو عذاب دیتا ہے تو وہ عذاب کیسا ہوتا ہے، تو اس سزا اور عذاب کو دیکھ کر یہ مومن بندہ کبھی جنت کا سوچے بھی نہ، یہ یہی سوچتا رہے گا کہ سزا کیسی ہوگی، عذاب کیسا ہوگا۔ جب میں اتنا گناہ گار ہوں تو جب سزا مل رہی ہوگی یہ صورتحال ہوگی تو مجھے جنت کہاں ملے گی۔ یہ اللہ کی سزا کا عالم۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اگر زمین پر رہنے والے کسی کافر کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کتنی زیادہ ہے تو وہ کافر ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت کا سن کر کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوگا۔ بے شک وہ کافر ہے، وہ یہی سوچے گا کہ ہمارے رب کی رحمت اتنی زیادہ ہے، بے شک میں گناہگار ہوں مگر میرے گناہ اس کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سزا ان بندوں کے لیے رکھی ہے جو گناہ کرتے ہیں اور معافی نہیں مانگتے ہیں، معافی نہیں مانگتے ہیں، انہی گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ جو موقع دیا ہے یہ معافی کا موقع ہے، یہ توبہ کا موقع ہے، یہ گناہوں سے سچی معافی اور توبہ مانگنے کا وقت ہے کہ ان آخری ایام کے اندر اللہ کی رحمت بڑی جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو اللہ سے سچی توبہ اور معافی مانگ لو۔ کون سا لمحہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوگی اور گناہوں پر معافی قلم پھیر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کیا کہ جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، فرعون جب پانی کے اندر ڈبکیاں کھانے لگا، اس کو غوطے آنے لگے، تو جبریل علیہ السلام فوراً آگے بڑھے اور وہاں سے مٹی اٹھا کر فرعون کے منہ کے اندر ٹھونسنے لگے
اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ اگر فرعون نے اب مرتے وقت کلمہ پڑھ دیا کہیں اللہ کی رحمت کو جوش نہ آ جائے اور اس نافرمان کو کہیں اللہ معاف نہ کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ جبریل جانتے ہیں کہ پروردگار کتنا مہربان ہے۔ بے شک اس نے پوری زندگی کفر کیا ہے، پوری زندگی نافرمانیاں کی ہیں، پوری زندگی اس بے ایمان نے گزاری ہے۔ یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، لیکن جب موت کا وقت آیا، پانی میں اللہ نے اس کو غوطے دیے اور اس کو مارنا چاہا، تو جبریل کہتے ہیں میں نے سوچا اگر اس وقت بھی اس نے کلمہ پڑھ دیا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، مگر ہمیں اس پر اتنا غصہ ہے کہ اس نے کتنی بڑی نافرمانیاں کی ہیں اللہ کی۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ صدق دل سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ وہ بندے کے گناہ نہیں بلکہ اپنی رحمت کو دیکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دو بندوں کا ذکر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی دوست یا بھائی سے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو تو کبھی معاف ہی نہیں کرے گا۔ جیسے ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں نا، بندہ گناہ گار ہے، گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، الٹے کام کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، لائن سے اترا ہوا، پٹڑی سے اترا ہوا، 2 نمبری کی طرف ہے، تو ہم دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ کبھی نہیں سدھرے گا، اس کو اللہ تھوڑی معاف کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے من ذا الذی یتعلی علی، کون ہے جو مجھ پر قسم کھاتا ہے، مجھ کو پابند کرتا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کیا معافی کا ٹھیکہ تم نے اٹھایا ہوا ہے؟ تم ہوتے کون ہو اللہ کو پابند کرنے والے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ کیا اللہ نے کسی کو معاف کرنا ہے تو وہ تم سے پوچھ کے معاف کرے گا کہ اس کو معاف کروں یا نہ کروں؟ فرمایا اللہ کی قسم اللہ اس کو تو معاف کر دے گا، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تم ہوتے کون ہو اللہ کی رحمت کے بارے میں قسمیں کھانے والے اور یہ کہنے والے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا کہ کوئی بندہ اللہ کی رحمت کو محدود کرے اور کسی کے لیے خاص کرے یا اپنے بارے میں سوچے کہ میں نیک ہوں مجھے معاف کر دے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی مرضی ہے وہ جس کو معاف کرے، اللہ کی مرضی ہے وہ جس کو معاف نہ کرے۔ یہ اختیار اللہ نے کسی بندے کو نہیں دیا کہ وہ اللہ کی رحمت کے سودے کرے لوگوں کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو سب گناہوں کو معاف کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ذکر کیا کہ گزشتہ اقوام میں ایک آدمی تھا جو بڑا گناہ گار تھا، اس کی تقریباً ساری زندگی گناہوں میں گزری تھی اور اس کو اپنے متعلق اچھی طرح پتہ تھا کہ میں کتنا برا ہوں اور میرا کردار کیا ہے، مگر جب وہ بیماری کے اندر مبتلا ہوا یا اس کو موت کے آثار نظر آئے کہ اب تو میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، اب تو میرا بچنا بھی مشکل ہے، تو اس نے اپنے تمام گھر والوں کو بلایا اور ان کو بلا کر ایک وصیت کی۔ اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ تم تو جانتے ہو کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، میں نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے اور جو کردار میرا رہا ہے تم سب جانتے ہو، تو ان گناہوں کی وجہ سے آخرت میں میرا حال کیا ہوگا مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو تم ایسا کرنا جب میں مر جاؤں تو میری جو لاش ہو اس کو جلا دینا، اس کو جلانے کے بعد جو اس کی راکھ ہوگی اس راکھ کو یا تو ہوا میں اڑا دینا یا تیز پانی کے اندر بہا دینا، تاکہ میرا کچھ بھی باقی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ نہ زندہ کرے گا اور نہ مجھ سے حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی وصیت کے مطابق اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ سب کچھ ہو چکا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پانی اور ہوا کو حکم دیا کہ تیرے اندر جو کچھ اڑایا گیا اور بہایا گیا اس کو جمع کر
وہ جمع کرنے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت سے اس بندے کو دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس بندے سے پوچھا لما فعلت ذلک، ہاں بھائی اب بتا یہ سب کچھ تو نے کیوں کیا تھا؟ کیا خیال ہے اللہ نہیں جانتا کیوں کیا تھا؟ اللہ نہیں دیکھ رہا تھا کیوں کیا تھا؟ سب جانتا ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلوانا تھا کہ ایسا سب کچھ تو نے کیوں کیا، یہ تو نے اپنے گھر والوں کو وصیت کیوں کی؟ اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میں کتنا گناہ گار تھا، بس ان گناہوں کی وجہ سے آخری جو میرے دن تھے مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ میں نے گناہ اتنے کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھے ان پر پکڑ لیا تو میرا حشر کیا ہوگا، بس اس ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ میں نے سب کچھ کیا ہے۔ اللہ میرے دل میں تیرا وہ جو ڈر پیدا ہوا اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قال، اس نے کہا من خشیتی کا، اللہ یہ سب تیرے ڈر کی وجہ سے ہوا، بس میں ڈر گیا کہ میں نے بہت غلط کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فغفر اللہ لہ، اس ڈر کے جملے کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ کہ بندے تو ڈر گیا نا، بس یہ ڈر تیرے لیے کافی ہے کہ تو مرتے ہوئے جب دنیا سے رخصت ہوا تو تیرے دل میں ڈر تھا میرا، بے شک اس سے پہلے گناہ کیے، لیکن آخری موقع پر تو ڈر گیا نا، اس ڈر کی وجہ سے ہم نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، ہر انسان کے گناہ ہوتے ہیں، کسی کے کم کسی کے زیادہ، مگر یہ بات یاد رہے انسان کو سب سے پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ اور معافی کرنی چاہیے کہ شاید اس کے بعد اگلی گھڑی اس کو سانس لینے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور یہ بات یاد رہے جو بندہ توحید پر قائم ہے، اس نے شرک نہیں کیا، توحید پر قائم ہے، بے شک گناہ گار ہے، کبھی اس نے کوئی شرکیہ کام نہیں کیا، نہ تعویذ گلے میں ڈالا، اور نہ اس نے کبھی اپنے بازو اور کلائی میں دھاگا باندھا، نہ اس نے کبھی اپنی ران پہ تعویذ باندھا، اور نہ کبھی اپنے بچوں کو تعویذ پہنایا۔ جتنے شرکیہ کام ہیں اس بندے نے کبھی شرکیہ کام نہیں کیا، کبھی اس نے کبھی کسی مزار پہ جا کے سجدہ نہیں کیا، کسی قبر پہ جا کے چادر نہیں چڑھائی، کہیں پر جا کر اس نے غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز نہیں کی، اور یہ کبھی کسی ایسی جگہ پر نہیں گیا جو شرک کا اڈا ہوتا ہے، جیسے لوگ عرس منانے کے لیے جاتے ہیں، تمام قسم کے وہ غیر شرعی امور جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جو شرکیاں ہیں۔ اس بندے نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، توحید پر قائم تھا مگر تھا گناہ گار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو بلائے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ جو ایک بندے کو بلائے گا، فرمایا تمام کائنات کے لوگ جو کھڑے ہوں گے، سب کے سب امتیں کھڑی ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے آخری فرد تک کتنے اربوں کھربوں لوگ موجود ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں میں سے چھانٹی کر کے ایک بندے کو نکالے گا، اور اس ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اپنے سامنے کھڑا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا میرے بندے دیکھ یہ جو رجسٹر پڑے ہوئے نا، رجسٹر، یہ سب وہ رجسٹر ہیں جن میں تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں، جن میں تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ جو ہم نے یہ فرشتے بٹھا دیے تھے نا کندھوں پر، تم جو کر رہے تھے یہ سب لکھ رہے تھے، وہ جو کچھ لکھا ہوا تھا یہ سب رجسٹروں کے اندر موجود ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں ایک رجسٹر اتنا لمبا چوڑا اور بڑا ہوگا جہاں تک اس بندے کی نگاہ جاری ہوگی وہ ایک ہی رجسٹر اس کو نظر آ رہا ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے رجسٹر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے کھول کر رکھے گا۔ تھوڑا سا سوچئے، 60 سال کی عمر ہے، 80 سال کی عمر ہے، 100 سال کی عمر ہے، تو لوگوں کی عمریں کتنی ہیں؟ جو ہم سے پہلی امتیں گزری ان کی عمریں کتنی تھی؟ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو جو تبلیغ کی تھی، توحید کے لیے دعوت دی، وہ 950 سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دی۔
تو عمریں کتنی لوگوں کی؟ تو ایک رجسٹر تا حد نگاہ اس کو نظر آ رہا ہے، اور اس طرح کے کتنے سارے رجسٹر جو ڈھیر لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بندے سے سوال کرے گا، ہاں بھی میرے بندے بتا، یہ جو رجسٹر پڑے ہوئے ہیں ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، کیا تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے کہ اللہ یہ والا گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، یہ پھر بھی تیرے فرشتوں نے لکھا ہے؟ انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ نہیں، میں کوئی انکار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھے گا، کیا تو یہ کہتا ہے کہ میرے جو فرشتے ہیں انہوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا، کوئی زیادتی کی، کہ تو نے گناہ تھوڑا کیا تھا لیکن انہوں نے زیادہ لکھ دیا؟ وہ کہے گا اللہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو میں نے کیا وہی سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیسرا سوال کرے گا، ہاں بھائی تو نے جو کچھ بھی یہ غلط کیا، تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کیوں کیا تھا؟ عذر ہے کوئی؟ کہے گا اللہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ سب کچھ میں نے کیا، یہ سب کچھ مجھ سے ہی ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ان سارے گناہوں کے مقابلے میں ایک نیکی بھی تیری میرے پاس آئی ہے۔ یہ سب گناہ آئے ہیں مگر ایک نیکی بھی آئی ہے، وہ جو نیکی تو نے کی تھی وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تیرے اتنے سارے گناہوں کو دیکھ کے ہم نے تیری نیکی کو فراموش کر دیا، نہیں، تیری ایک نیکی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، چلو بھائی اس کو ترازو کے پاس لے کے چلو، وہ جو ترازو قائم کیا ہوا ہوگا جس کا ذکر ہے کہ اس کے پلڑے ہی اتنے بڑے بڑے ہوں گے، پھیلے ہوئے ہوں گے زمین و آسمان کی طرح۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، اس کے یہ گناہوں کے جو رجسٹر ہیں یہ اس ترازو کے اندر رکھو، تو فرشتے اس کو رکھنا شروع کریں گے، اتنا اونچا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور اللہ فرمائے گا اس کے مقابلے میں یہ جو ایک اس کی نیکی ہے، یہ جس پرچی پہ لکھی ہوئی ہے، یہ دوسرے پلڑے میں رکھو، اس کا وزن کرو۔ تو یہ بندہ ڈر محسوس کر رہا ہوگا کہ یہ جو وزن ہوگا یہ کہاں، یہ پرچی اور یہ رجسٹر، ان کا آپس میں کیا تقابل؟ اتنے بڑے بڑے گناہوں سے بھرے ہوئے جو رجسٹر ہیں، پرچی ان کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ مگر اللہ فرمائے گا میرے بندے ترازو کے قریب جا کے کھڑا ہو، خود جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ ہمارا عدل و انصاف کیسا ہوتا ہے۔ دیکھنا ہم تیرے اعمال کو تولنے لگے ہیں، جا کے خود دیکھنا کہ تیرے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں ہو رہی۔ وہ بندہ ترازو کے قریب جا کے کھڑا ہو جائے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع ہوگا کہ ترازو کا کانٹا کیا کہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جو ایک پرچی والا پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا، اور باقی تمام کے تمام گناہوں کے جو رجسٹروں کا پلڑا ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا، اور بندہ حیران ہوگا کہ یہ ایک پرچی اتنی بھاری اور وزنی ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس پرچی کو کھولو تو صحیح۔ جب اس کو کھولا جائے گا اس کے اندر اس کا وہ عقیدہ توحید کہ جو کلمہ پڑھ کے یہ بندہ مسلمان ہوا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ یہ بندہ گناہ گار تو تھا مگر یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے سچے توحید پر قائم رہا تھا، یہ اس کی نیکیاں موجود تھی، وہ اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی اور وہ گناہوں کے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کو معاف فرما دے گا کہ تیری نیکی ہمیں پسند آ گئی۔ یہ اللہ کی محبت، اس کی شفقت اپنے بندوں کے ساتھ، اس کی مہربانی اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے بندوں ان لمحات کے اندر ان کو قیمتی جانتے ہوئے اپنے گناہوں کی طرف مت دیکھو کہ اتنے ہیں اللہ معاف کیسے کرے گا۔ یہ آپ کے گناہ، ہمارے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے، اس کی رحمت کہیں اس سے زیادہ ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر 20 ایسے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کر دیا جو خود یہ سمجھتے تھے کہ ہماری معافی کیسے ہوگی۔ تو ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، ان میں سے کون سی عبادت اللہ کو پسند آ جائے اور کون سی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، یہ سب فیصلے اللہ کے ہیں۔ ہمارا کام تو شریعت کے وہ تمام نیک اعمال جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہیں اور بتائے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جو عمل سنت کے مطابق ہے اس کو کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس اخلاص کے ساتھ کہ ہمارا یہ عمل ہمارے رب کو پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔